منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے زمین و آسمان خلق ہوئے لوح محفوظ پر 12 ہے. ان عدت شہور عند اللہ، اللہ کی اندیت میں 12، اور کسی عام جگہ نہیں لکھے ہوئے، لوح محفوظ پر. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین و آسمان خلق ہوئے 12. منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 زیادہ محترم ہیں. ذالک الدین القیم، یہی پکا دین ہے. جیتے رہو. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ہاں. کیا کہنے اس علم کے کہ جنہوں نے آیت پڑھی اور محرم سے ذی الحج یا جنوری سے دسمبر تک کے مہینے سمجھے. یعنی ان مہینوں کو جاننے کا نام دین قیم ہے. مشرک نہیں جانتے یہ مہینے، پھر تو پکے دین والے ہیں. یہودی نہیں جانتے، مجوسی نہیں جانتے، آتش پرست نہیں جانتے، گبر و ترسا نہیں جانتے، ملحد نہیں جانتے، خود منکر خدا نہیں جانتے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ دین قیم کہا تو پھر ان مہینوں کی بات نہیں. سورہ روم میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنے حبیب کو پابند کر رہا ہے رسول کو، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اے رسول، اپنا رخ، اپنا چہرہ دین کی طرف قائم رکھنا. اللہ اکبر. اپنا چہرہ دین کی طرف قائم رکھنا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ میں تو چونکہ آئے ہو اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے ہی چند باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. فاقم، قائم رکھ، وجہ کا، اپنا چہرہ، للدین، دین کی طرف. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ہر انسان کو اسی فطرت پہ پیدا کیا ہے. ذالک الدین القیم، اور یہی پکا دین ہے. سر اٹھانا. آواز تو کم از کم خراب صحیح سپیکر لیکن ہر ایک تک پہنچ ہی رہی ہے نا. تفسیر صافی پڑھ لو، البرہان پڑھ لو، میرۃ الانوار پڑھ لو، تفسیر قمی پڑھ لو. انبار ہے تفاسیر اہل بیت کا. قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا وہ کون سا دین ہے؟ دین پہ تو عمل کیا جاتا ہے، یہ کیا دین ہے جس کی طرف چہرہ قائم رکھنے کا حکم ہے رسول کو؟ کہا یہ دین سوائے علی کے کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات دوست؟ جی ایک طرف رسول کے لیے یہ پابندی، ہاں، کہ علی کی طرف ہی اپنا چہرہ رکھ. نہیں، سردی ضرور ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ شعور کو جما ڈالے. اب آیت میں شرط نہیں، آیت میں قید نہیں، اطلاق ہے. فاقم وجہ کا، یا تو آگے اللہ کہتا کہ فلاں وقت کی تو بات ہی نہیں کر رہا، مطلق کہہ رہا ہے بس قائم رکھ اپنا چہرہ دین کی طرف. یا تو 73 فرقے والے مل کر اس آیت کو سورہ روم سے نکالو
ورنہ میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی اعلان کروں گا جب تک یہ آیت ہے تیرا نبی پابند ہے ہر وقت علی کا چہرہ دیکھنے کا، تو اگر ہر وقت پابند ہے تو جب نماز پڑھتا ہوگا پھر کیا کرتا ہوگا؟ العظمت للہ. سمجھ میں آئی بات؟ رسول حالت نماز میں علی کو روبرو رکھے تو رسالت باطل نہیں ہوتی. اور میں اپنی نماز میں لاؤں تو میری عبادت کیسے باطل ہوتی ہے؟ تو ایک طرف یہ دین قیم، دوسری طرف 12 مہینے دین قیم. چلے تو نہیں گئے ہو؟ سورہ یوسف پڑھنا. امرا اللہ تعبدو الا ایاہ ذالک الدین القیم. امر کیا ہے، حکم دیا ہے اللہ نے کہ سوائے میرے کسی کی عبادت نہ کرنا، یہی پکا دین ہے. یعنی ایک طرف ولایت پکا دین، ایک طرف توحید پکا دین، دوسری طرف 12 مہینے پکا دین. ہاں، مولویوں سے قرآن پوچھا جائے تو اسی طرح گڑھے میں گرتا ہے بندہ. اور جب قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا، فرمایا یہ ان مہینوں کی بات نہیں، یہ 12 اماموں کی بات ہو رہی ہے. جو ہم نے تو یہی سنا ہے کہ شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، تو ائمہ کو شہر کیوں کہا؟ فرمایا لشہرتہم فی السماء والارض، کیونکہ زمین و آسمان دونوں میں ان کی شہرت ہے، اس وجہ سے شہر. تو 12 امام. پھر سائل نے پوچھا، سر اٹھانا، اللہ کہہ رہا ہے منہا اربعۃ حرم، ان میں کے 4 زیادہ محترم ہیں. وہ 4 کون سے ہیں؟ فرمایا تو نہیں جانتا. اولو مختار لنفسہ العلی العظیم، سب سے پہلا نام جو اللہ نے اپنے لیے چنا وہ علی العظیم تھا. تو جو 4 علی نام کے امام ہیں وہ زیادہ محترم. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ 4 اور سب سے زیادہ نام ہی ائمہ میں علی دہرایا گیا ہے. ائمہ میں محمد 3 ہیں، حسن 2 ہیں. 3 امام الگ الگ نام رکھتے ہیں، صرف علی نام 4 دفعہ آیا. تو فرمایا جن کے نام علی رکھے گئے وہ زیادہ محترم. علی ابن ابی طالب، علی زین العابدین، علی رضا، علی نقی. اور چونکہ مجھے آج دوسرے علی پر 2 باتیں کرنا ہے مجھے، طبیعتیں آمادہ ہیں تو. ہاں، بات 4 پر مشترکہ کرنے لگا ہوں، چونکہ ویسے تو سارے ایک ہیں، مگر تم نے اپنے تصور قدے پر نقش کرنا ہے دوسرے علی کو. اس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ بڑے علی کی موجودگی میں آیا. اللہ ایک ایسے بالکل صبح کی ہوا کے جھونکے کی طرح ایک بڑی نرم سی بات کہہ کے میں آگے گزر جانا چاہتا ہوں. ہاں، اگر پلے پڑ جائے، علی وہ شہنشاہ اعظم ہے، کائنات جسے کہے یا علی، رسول جسے کہے یا علی، اللہ اکثر جسے کہے یا علی. اسی علی نے سجاد سے کہا یا علی.
आलिम आरिफ का कौल जो चारों अलियों को देखते हुए उन्होंने लिखा, वो तुम्हारी ज़ियाफत ईमानी के लिए पेश करने लगा हूं। हर बंदा नक्श करे सफ़े दिल पर। कहते इन्नमल अलियून अल अर्बाअतु कल मुदब्बिर आइम्मत कल मुदब्बिरातिल अर्बाए फिस समावात वल क़िबलातिल अर्बाए फिल मौजूदात वल रक़आतिल अर्बाए फिस सलावात वल अज़ाइमिल अर्बाए फिल आयात व अरकान अर्शिर रहमान ले निज़ामिल बरियात व अरकानिल अर्बात ले तौहीद ज़ात व सिफ़ात वल अफ़आल वल इबादात। दुआ भी करोगे कि मैं ओहदा बरा हो सकूं। 6 जुमले हैं, 6 मिनट में भी खत्म हो सकते हैं, 6 घंटों में भी, 6 दिनों में भी, 6 अशरों में भी। हाँ, इतने हकायक छुपे हुए हैं इनमें। और अपने लिए भी दुआ मांगना कि तुम हकीकत को हकीकत के तनाजुर में वसूल कर सको। वो कहते हैं इन्नमल अलियून अल अर्बातु फिल आइम्मा, वो कहते हैं ये जो आइम्मा में 4 अली हैं, इनको क्यों मोहतरम कहा है खुदा ने? वो कहते हैं ये आइम्मा में ऐसे हैं कल मुदब्बिरातिल अर्बाए फिस समावात, जैसे आसमान पर फरिश्ते लातादाद हैं मगर 4 बड़े फरिश्ते जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल। वो कहते हैं इन चारों का मकाम आइम्मा में ऐसे है जैसे मलाइका में मुदब्बिरात अरबा का। हाँ, पहले तर्जुमा सुन लो फिर वापस आता हूं। वल क़िबलातिल अर्बाए फिल मौजूदात, वो कहते हैं इन 4 का मकाम आइम्मा में ऐसे है जैसे मौजूदात में 4 क़िबलों का। थकन है तो मैं मसाइब पढ़ दूं। अगर मेरे यकीन के लिए था ये तो फिर सच्ची बात है मिंबर पे झूठ नहीं बोला जाता। मुझे जरा यकीन नहीं आया। कितने किबला हैं जानते हो? कौन कौन से? पहला किबला अर्श, अर्श की शबीह ज़ुराह, और बिल्कुल अर्श के नीचे मासूम की हदीस है कि अगर अर्श से पानी का कतरा गिराया जाए तो ज़ुराह की छत के वस्त पे गिरेगा। और इसी ज़ुराह की शबीह पर बैतुल मामूर, सर उठाना, ज़ुराह से कतरा गिराए तो बैतुल मामूर की छत के वस्त में गिरेगा। और बैतुल मामूर की शबीह काबा, बैतुल मामूर से कतरा गिराया जाए पानी का तो काबे की छत के वस्त में गिरेगा। इंसानों का किबला काबा, फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर, जबरूतियों का किबला ज़ुर्राह, करूबीयीन का किबला अर्श। ये 4 किबला हैं। तो वो कहते हैं जैसे मौजूदात में ये 4 किबला, ऐसे आइम्मा में ये 4 अली। सर उठाना अगर पल्ले पड़े। रक़आतिल अर्बाए फिस सलावात, वो कहते हैं आइम्मा में ये 4 अली ऐसे हैं जैसे नमाजों में 4 रकत वाली नमाजें। और 4 ही नमाजें 4 रकत हैं। अब ये उलझी हुई नजरों से मुझे देखने लगे हैं कि ये नया दीन निकाला है इसने। दीन तो बड़ा पुराना है भाई। अब अगर तुम्हें पता नहीं या सोचा नहीं तुमने तो बात दूसरी है। जोहर 4 रकत, असर 4 रकत, इशा 4 रकत, नमाज जुमा भी 4 रकत, 2 खुतबे में 2 पढ़ने में। चलो मैं शरा नहीं करता, मजे का तर्जमा 3 फिक्र रह गए, मैं सुन लो और फिर मैं समेट लेता हूं।
जैसे नमाजों में 4 रकत की 4 नमाजें, सर उठाना, वक्का अज़ाए मिल अरबाते फिल आयात, कहते ये 4 आइम्मा में ऐसे हैं जैसे आयात में सजदे वाली आयतें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो 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 है वो आयाते अज़ाइम कहलाती हैं। वाजिब सजदे 4 हैं। हाँ, मैं वो आयतें नहीं पढ़ना चाहता, वरना मुझ पे भी सजदा वाजिब हो जाएगा और तुम सब पर भी। हाँ, तो मैं तकलीफ में मुब्तला नहीं करता, मैं हवाला बता देता हूं, घर जाके पढ़ लेना। पहली सूरह सजदा में है। अल्लाह अकबर, भाई यही है। मतलब यह कि तुम जितना जागते हो मेरे सामने उतने दरवाजे खुलते जाते हैं। सूरह सजदा में है पहली आयत, दूसरी सूरह हामीम सजदा में, तीसरी सूरह नज्म में, चौथी सूरह इकरा में। हाँ, जिन पे सजदा वाजिब होता है, जो बालिग बंदा आयत पढ़े और जो बालिग सुन रहा हो, दोनों पे सजदा वाजिब हो जाता है। एक बात याद आ गई, फिर जो हकीकत अभी आई थी वो बताता हूं तुम्हें। अल्लामा हिल्ली नाम सुना है ना? ये 7 साल की उम्र में मुजतहिद थे। कितनी हुई? 7 साल। हमारे 7 साल के बच्चे को मुंह धोना नहीं आता, वो मुजतहिद थे। बाप भी मुजतहिद था। अब मुजतहिद तो बन गए, लेकिन बचपन भी तो था। लड़कों के साथ खेल रहे हैं, एक बंदा देखा कि अब्बा की बैठक में जा रहा है, रोते हुए वापस आया। अल्लामा हिल्ली ने देखा, है अच्छा भला गया था, रोते हुए निकला है, अब्बा ने मारा तो नहीं इसे? दौड़ के आ गया है, बड़े मियाँ खैरियत? अरे यार बच्चे बस हट जा, मेरी बदकिस्मती है, एक फेल सरजद हो गया है मुझसे, अब उसका खैमे आजा पता नहीं कैसे भुगतूंगा। 70 साल उम्र हो चुकी है, अब पता नहीं कब मौत आ जाए। क्या भाई तू बच्चा मेरा क्या हाल करेगा? कहते यार मैं भी मुजतहिद ही हूं। है मुजतहिद है तू? वो कहता है ऐसी बात है कि मुझे 30-32 साल हो गए एक वुजू से नमाजें पढ़ते हुए। अचानक आज ख्याल आया था कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, तो तेरे बाप के पास आया पूछने, तो उसने मुझसे पूछा है तेरी कोई नमाज कज़ा हुई है या नहीं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कज़ा नहीं। उसने कहा फिर 32 साल की सारी बातिल दोबारा पढ़, क्योंकि 5 नमाजें एक वुजू से वो बंदा पढ़ सकता है जिसकी नमाज कज़ा हुई हो, चूंकि तेरी नहीं हुई, सारी पढ़। अब मैंने पट्टा लिखवाया हुआ है कि 32 साल और जिंदा रहूंगा, कैसे पढ़ूं? 7 साल के हिल्ली ने एक लम्हा सोचा, कहने लगा नहीं नहीं नहीं, बस एक नमाज पढ़ ले, बाकी सही है। अल्लाह है एक नमाज। कहा मैं मुजतहिद होने की हैसियत से इमाम जमाना की जमानत लेके कह रहा हूं, बस एक पढ़ ले, बाकी ठीक है। फौरन भागा वापस हिल्ली के अब्बा के पास। जी आपने 32 साल के लिए मुझे वर्जिश बताई थी, वो बाहर एक बच्चा खेल रहा है 7 साल का, वो कहता है मैं मुजतहिद हूं, बस एक पढ़ ले। हैं उसकी ऐसी की तैसी, डंडा उठाया, मारने को दौड़े। हिल्ली आगे आगे, अब्बा पीछे पीछे। अब बच्चा था, देखा करीब आ रहे हैं, खुद तो नाबालिग थे। आयत सजदा पढ़ी, बाप सजदे में, हिल्ली हो गया। सजदा करने की देर में कुछ फासला कर गए, फिर दौड़े, फिर देखा करीब आ रहे हैं, दूसरी आयत, फिर सजदे में, तीसरी, फिर सजदे में। सजदा कर रहे थे, हिल्ली रुक गए। उन्होंने कहा अब्बा या तो मेरा इज्तिहाद सुन लीजिए, गलत निकले तो सजा दें, वरना मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, सारा दिन यही आयतें पढ़ता रहूंगा। उठ के खड़े हो गए, हाँ
تو نے میرے فتوے کو کیسے غلط کیا؟ کہا ابا غلط کیا، ذرا سوچئے نا. اب یوں سمجھیں کہ میں آج بالغ ہو گیا، آج مجھ پر پہلی نماز واجب ہوئی، میں نے وضو کر کے نماز پڑھی. حق تھا نا کہ دوسری نماز کے وقت میں وضو کرتا، میں نے نہیں کیا تو جو پڑھی تھی باطل ہو گئی نا. تو جو باطل ہے وہ قضا ہی تو ہے، لہذا پہلی نماز قضا جب ہو گئی ہے تو باقی ساری ٹھیک ہے. خیر یہ ایک جملہ ہے مترجہ تھا. تو فرمایا یہ چار امام ایسے ہیں جیسے آیات عزائم، آیات میں. اب جو بات ذہن میں آئی تھی ذرا جاگنا. سورہ سجدہ میں جو آیت ہے سجدے والی، اس آیت کا نمبر ہے 15. چلے گئے ہو؟ اور جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے وہ آیت نمبر 38 ہے. حساب کرتے رہنا، ہاں جمع کرنا ہے تم نے. اور جو سورہ نجم کی آیت ہے وہ آیت نمبر 62 ہے. اور جو سورہ اقرا میں ہے وہ آیت نمبر 19 ہے. یعنی جتنے بسم اللہ کے حرف ہیں اتنی آیت. اب ذرا یہ جوڑو کتنے بنتے ہیں؟ یعنی آسان یوں جوڑے کہ 38 اور 62 شاباش 100، 15 اور 19 134. سمد کے عدد بھی 134 اور آیات عزائم بھی 134. اور ان چار اماموں کا وہی مقام ہے جو آیات میں آیات عزائم کا، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ یا میں علی العظیم بے نیاز ہوں یا یہ چار علی بے نیاز ہیں. جو ہاں جی، چار فکروں کا نظر دی ترجمہ ہو چکا، 2 باقی رہ گئے. فرماتے واہ کا ارکان الاربعۃ من عرش الرحمن لنظام البریات. وہ کہتے ہیں جیسے کائنات کا نظام چلانے کے لیے عرش کے 4 پائے ہیں. ان 4 علیوں کا مقام آئمہ میں وہی ہے جو عرش میں عرش کے پایوں کا. اب کوئی سو رہا ہے تو مجھے پرواہ نہیں، ابھی دھڑک جگائے گی. جو جاگ رہا ہے وہ اللہ جانے کہاں پہنچے گا. کمزور کلیجے پہ شگاف آئے گا، اور جو کلیجے برداشت کرتے ہیں حقائق کو کہتے ہیں واہ کا ارکان الاربعۃ لتوحید الذات والصفات والعبادات. وہ کہتے ہیں جیسے توحید کے ارکان 4 ہیں. ایک توحید ذات ہوتی ہے یعنی وہ ذات میں واحد ہے. ایک توحید صفات ہوتی ہے وہ صفات میں یکتا ہے. ایک توحید افعال ہوتی ہے وہ افعال میں منفرد ہے. ایک توحید عبادت ہوتی ہے، عبادت بھی اس کے بغیر کسی کی نہیں. کہتے ہیں جس طرح توحید کے 4 رکن ہیں 12 میں یہ 4 علی ویسے ہیں. بس زیادہ تنگ نہیں کروں گا، سوچتے رہنا. ان 6 فکروں میں پورے 6 قافلے حقائق اور اسرار کے میں نے تمہاری جھولی میں ڈالے. ملائکہ میں جیسے 4 مدبر، موجودات میں جیسے 4 قبلہ، نمازوں میں جیسے 4 رکعت والی نماز، آیات میں جیسے آیات عزائم. بیٹھے ہو جلدی ہو. عرش میں جیسے عرش کے 4 پائے، توحید میں جیسے اس کے 4 ارکان. تو اب ثابت یہ ہوا بشری بدن رکھ کے بھی سجاد ملکوتی ہے.
اور پنڈی والوں سجدے کر کے بھی سجاد خود قبلہ ہے. اللہ اللہ اللہ. پہلے بڑی بات دوستو، سجدے کرنے کے باوجود بھی خود قبلہ ہے، نمازیں پڑھ کے خود رکعتیں ہیں. آیات عزائم کا مقام رکھتا ہے، جیسے آیت عزائم کی آئیں تو سجدہ واجب. تو انہیں نمازوں سے نکالنے کی فکر میں ہے جاہل. اس عالم کا عقیدہ یہ ہے کہ ان 4 علیوں میں سے جس علی کا نام آئے سجدہ واجب. پھر حضرت نگر زیدی ایسے کمزور شیعوں سے پھر وہ غیر بھلے ابن ابی الحدید معتزلی سنی عالم ہے، نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے اس نے، تیرے مولا کے ایک خطبے کی شرح کرتے ہوئے لکھتا ہے، سنی عالم لکھ رہا ہے کہ میں علماء زمانہ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ علی کے اس خطبے کو سجدہ کیا کریں. ہاں جو بڑے بڑوں کے کلیجے ہل گئے یہ فقرہ پڑھ کر. بحث ہوئی. ہاں علامہ عامری بیٹھے تھے محفل میں، علماء اسی پر بحث کر رہے تھے، علی کے کلام کو سجدہ کریں. علامہ عامری نے کہا یار جاہل ہو گئے ہو ابائیں پہن کر بھی. قرآن میں 4 آیتوں پر سجدہ نہیں ہوتا، صامت کے کلام پہ سجدہ ہو سکتا ہے، ناطق کے کلام پہ کیوں؟ جو اللہ. ہاں جیتے رہو، میں راضی تم سے، میرا مولا تم سے راضی ہو. بس پھر دوہراؤں، بشر میں رہ کے ملکوتی، سجدے کر کے قبلہ، نمازیں پڑھ کے خود رکعت، نام آئے سجدہ واجب، بدن رکھنے کے باوجود عرش کے پائے جیسا، اور بندوں میں رہ کے اس کی مثال بندے سے نہیں توحید سے دی جائے گی. ہاں کیونکہ ارکان توحید سے مثال دی گئی ہے. ہاں اس کا بدن عرش کا بدن ہے. بڑے اذن دخول میں بھی یہ فکرے موجود ہیں. اللہم انا ھذہ بقعۃ طہرتھا واقوۃ شرفتھا اذ جعلت فیھا ادلۃ التوحید واشباح العرش المجید. ہاں سرداب مطہر پہ کھڑے ہو کے یہ اذن دخول پڑھا جاتا ہے جہاں غیبت ہے امام زمانہ کی. وہاں پالنے والے میں اس جگہ کھڑا ہوں جسے تو نے صاحب تطہیر کیا، اس صحن میں کھڑا ہوں جسے تو نے صاحب شرف بنایا. ہاں اس دھرتی کی، اس صحن کی عزت کیوں ہے؟ اس جعلت فیہا ادلۃ التوحید، اس گھر میں توحید کی دلیلیں رہتی ہیں. العظمت للہ، توحید کی دلیلیں. واشباح العرش المجید، یہاں عرش کے بدن رہتے ہیں. سب قبلوں میں بڑا قبلہ عرش ہے. میں کہہ کے گزر بھی گیا، تمام قبلہ پست ہیں، عرش سب سے بڑا قبلہ ہے اور قبلہ اول بھی ہے. جی حقیقی قبلہ اول وہ ہے، جو منسوخ ہو گیا وہ نہیں.
جو قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتا، وہ تو عرش اور سجاد کا بدن برابر ہے۔ اگر عرش کو جھکا جا سکتا ہے تو اس کو جھکنا شرک نہیں۔ عرش چوما جا سکتا ہے، ان کی قبریں چومنا بدعت نہیں۔ اس کا احترام، عرش کی عزت، اس کی توہین، عرش کی توہین۔ ہاں دیکھنے والوں نے تو یہاں تک کہا ہے، چونکہ انہوں نے دیکھا کعبے کو ہے، سجاد کے پاؤں میں زنجیر دیکھ کر دیکھنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ گویا ستون کعبہ کو زنجیر پہنائی گئی۔ اگر کسی کی نگاہ عرش تک ہوتی تو یقیناً کچھ اور کہتا۔ بس سمٹ گئی میری گفتگو۔ یہی سوچ کے 2-3 جملے سن لینا کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا صرف اسی کا مقدر ہے جو یہاں موجود ہے، اور آج یقیناً یہ صرف ایمان اور عقیدہ نہیں، عالمانہ تحقیق بھی ہے۔ بہت روحانی ہستیاں سجاد کے پروسے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہاں، فضا خصوصاً شام سے آئی ہے کہ میرے غمخوار اور رفیق سفر کا پرسہ کیسے دیا جاتا ہے۔ مسافر شام آئی ہے کہ میری اونٹ کی مہار تھامنے والے کا پرسہ کیسے دیا جاتا ہے۔ 4 سال کی بطول پھپھی کے ساتھ آئی۔ کیونکہ جن ہستیوں کو میں نے نام لیے، سجاد کی آنکھوں میں ہر ایک کا غم کربلا بن کے نقش ہو گیا تھا آنکھوں میں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی کہتا نا سجاد سے کہ تھوڑا رویا کر، فرمایا میری آنکھوں سے بہتے ہوئے لہو کے قطرے دیکھ کر تجھے پریشانی ہو جاتی ہے، کاش میرے بدن کا سارا لہو نکال لیا جاتا۔ لفظ کہنے لگا ہوں، یقیناً جن کے دل نرم و نازک ہیں انہیں تکلیف بھی ہو سکتی ہے، چوٹ بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن دائیں بائیں علم ضامن ہے، ان کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہی بیمار کربلا کہتا ہے ہمارے مصائب چھپانے والا بھی خولی کے ساتھ اٹھے گا۔ سجاد رو کے کہتا تھا کسی کے بیٹے کو تماچا مارا جائے کوئی برداشت نہیں کرتا، اور اگر کسی کی بیٹی کو تماچا مارا جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا خود مر جائے گا یا مارنے والے کو مار دے گا۔ رو کے کہتے میرے کلیجے کی گھٹن کا اندازہ کر، کربلا سے شام تک شمر نے میری سکینہ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ میرے پاس دعا ہے تمہارے لیے، بس صلہ شام والی مخدومہ کے پاس ہے۔ لفظ کہتا ہوں اگر سمجھ میں آئے عزادارو، اس معاملے میں دونوں بہن بھائیوں کا درد ایک جیسا ہے۔ اس سے بڑی ضمانت میرے پاس کوئی نہیں۔ اس مسجود وفا کے علم کا فریرہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا دونوں بہن بھائیوں کا درد مشترکہ ہے۔ کربلا سے شام تک شمر حرامی نے جتنے تازیان سجاد کو مارے اتنے تماچے سکینہ کو مارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
العظمت للہ، العظمت للہ۔ کتابیں پڑھ کے دیکھنا، میں تو سید و غیر سید ہو، سوگوارو آزادارو کہا کرتا ہوں اکثر منبروں سے کہ بطول کے بیٹوں کے قاتلوں نے مفت میں لعنت خرید کی۔ ہاں، کسی کو بھی زہر دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اسی بیمار کربلا کو دیکھ لو، چند دن انتظار کر لیتے زینب کی چادر کو رو رو کے خود مر جاتا۔ ذات واجب کی قسم رونے والوں، کتابیں پڑھو، علماء محققین سے سوال کرنا۔ جب رہا ہو کے واپس آیا ہے، بس پہلا دن پردے داروں کو مدینے پہنچایا، دوسرے دن سے سجاد نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ مدینے سے کئی میل باہر خیمہ لگا کے رہتا تھا۔ مجھے اسی کے خون رونے کی قسم، اور کئی سال تک سجاد مدینے نہیں آیا۔ جناب باقر روزانہ آتے، بابا گھر چلیے نا، رو کے کہتے باقر بیٹا مجھے بابا کی مسند خالی نظر آئے گی، مجھے اکبر کی جگہ خالی نظر آئے گی، مجھے عباس کی مسند خالی نظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ہاں، جان کے رک جاتا ہوں کہ ساتھ دم بھی لے لو۔ مسلسل رونا صرف سجاد کا کام ہے، بشر کا نہیں۔ آخر شام والی بی بی سے مشورہ کر کے جناب باقر نے تمام ہاشمیوں کی مسندیں لپیٹ کے حجرے میں بند کر دیں۔ ہاں، فکرہ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے۔ پھر آئے، بابا بابا، جی بیٹا، میں نے دادا کی مسند لپیٹ دی، میں نے عباس کی مسند لپیٹ دی، میں نے اکبر کی مسند لپیٹ دی، اب کوئی نشانی باقی نہیں رہی جو تجھے یاد آئی۔ سجاد بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، منہ پہ ماتم کیا، کہا مجھے لے تو جاتے ہو، وعدہ کرتے ہو زینب میرے سامنے نہیں آئے گی؟ میں جب زینب کو دیکھوں گا مجھے کھلے بال، مجھے لاکھوں کے ہجوم میں سنگباریاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ ایک بانیہ مجلس اجازت دے تو ایک جملہ کہوں۔ یقیناً بہت سے دلوں پہ چوٹ لگے گی، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی معافی مانگتا ہوں، تمہیں زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ ابن منذر نے کہا تھا سجاد سے، مولا درد کو جگر میں اتنا بسا لیا، میں نے کئی بار دیکھا ہے نیند میں بھی تیرے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ نہیں، وہ فکرہ آگے ہے، وہ فکرہ آگے ہے۔ نیند میں بھی تیری آنکھوں سے سرخ لکیریں بہتی رہتی ہیں۔ سجاد نے رو کر کہا، اسی کے لیے میں نے معافی مانگی تھی، سجاد نے رو کر کہا ابن منذر میں سو تو جاتا ہوں، جب سے میری پھوپھی شام سے آئی ہے پشت کے بل زینب سو نہیں سکتی۔ شمر حرامی نے اتنے تالیانے مارے، علی کی بیٹی کو اتنے چابک لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں بس
چکا ہے فرصہ. تمہارے کلیجے سے مجھے دشمنی نہیں ہے. یقیناً ہر عزادار کے دل میں کربلا بسی ہوئی ہے. زیادہ تکلیف نہیں دیتا. بس سارا کچھ چھوڑ دیا. اب ذرا سوچ کے بتاؤ, جس کا یہ انداز ہو کتنے دن اور جی لیتا. لیکن پھر بھی کمینی امت کو بطول کے بیٹوں کا یہ رونا بھی پسند نہیں آیا. زہر مل گیا, سارا کچھ چھوڑ دیا ہے. بس آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں. زہر مل گیا. اب یہ بھی میں بتاؤں کہ جب زہر کلیجے میں اترتی ہے تو پھر کلیجہ کٹا بھی کرتا ہے. اور پنڈی والے جب کلیجہ کٹے تو منہ کے راستے باہر بھی آتا ہے. تڑپ رہا ہے سجاد, کٹ رہا ہے باقر کے بابا کا کلیجہ. اچانک تڑپتے تڑپتے سجاد نے اپنے آپ کو سنبھالا, کوہنیاں تکیے پہ رکھی, شام کی طرف دیکھا اور عالم جلال میں کہا, کون کہتا ہے تیرا وارث کوئی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ تو بے وارث ہے؟ جناب باقر نے کہا, بابا کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا, بیٹا میری چارپائی چھوڑ دے, اعجاز امامت سے شام چلے جاؤ. فضا کی آخری سانسیں ہیں. مجھے آوازیں دے کے کہہ رہی ہے, سجاد بے وارث ہو کے مر رہی ہوں. جا تو پہلے فضا کی تدفین کر, فضا کا جنازہ پڑھ, فضا کی قبر بنا, میرے پاس بعد میں آنا. اب اگر تھک نہیں گئے ہو, قدموں کی آہٹ سنی فضا نے, تڑپ کے اٹھنے کی کوشش کی. بسم اللہ سجاد, آ گئے ہو؟ نہیں دادی میں سجاد نہیں, میں باقر ہوں. رو کے کہا, کنیز کو تیرے بابا نے اس قابل نہیں سمجھا. منہ پہ ماتم کر کے کہا, ناراض نہیں ہونا, میرے بابا کی مجبوری ہے. کہنے لگی, کیا مجبوری؟ بس میں جانے لگا ہوں, سمجھ میں آ گیا تو روتے رہو گے جب یاد آئے گا. کہا, بس میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. کیا منظر نظر آیا؟ بستر پہ تڑپ رہا ہے سجاد. فضا نے دیکھا, پہلی لہو کی الٹی آئی. کہا, باقر مجھے امامت کے اعجاز سے مدینے لے چل. کیوں جانا چاہتی ہے مدینے؟ کہا, تیرے بابا کے جگر کے ٹکڑے, تیرے بابا کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پہ لینا چاہتی ہوں. اچانک سرہانے سے ایک پردہ دار اٹھی. کہا, فضا آنے کی ضرورت نہیں, میں شام سے خود آ گئی ہوں. حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی میں نے لیے, سجاد کے ٹکڑے بھی.